السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں BCN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری رفیع محمد تاج۔ پروگرام نشست میں ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہے مولانا فخر و اسلام جامعہ مسجد براکاؤ، اور ہمارے ساتھ نعت خواہ دنیان عباسی صاحب موجود ہے۔ تو ہم سب سے پہلے نعت سے آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہیں کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین مکرم، آج میں BCN کے اسٹوڈیو میں اپنے دوست راشد محمود عباسی صاحب کی دعوت پہ یہاں پر آیا ہوں۔ ماشاءاللہ اس علاقے کے اندر، بہرکوئی اسلام آباد کے اندر، صحافتی میدان کے اندر ایک بہت خوبصورت کام یہ کر رہے ہیں۔ تو حال ہی میں جو ہمارا انڈیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جو لہر وہاں پر ہوئی، اور وہاں بھارتی جنتا پارٹی کے دو اہم رہنماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی، تو اس سلسلے میں ہمارے BCN کے جو ایڈیٹر ان چیف راشد محمود عباسی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے اپنے اسٹوڈیو کے اندر دعوت دی کہ اس حوالے سے میں اپنی گزارشات اپنے سامعین و ناظرین کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو اس سلسلے میں جو گستاخی کا پہلو ہم نے دیکھا ہے ہندوستان کے اندر، اس کا ری ایکشن تو ہمیں دنیا کے مختلف اسلامی ممالک کے اندر دیکھنے کو ملا ہے۔ اور الحمدللہ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے 3-4 تو اسلامی ممالک ایسے تھے کہ انہوں نے فوری طور پر ایک ایسا بہترین ری ایکشن دیا کہ جس کی وجہ سے بھارتی جنتا پارٹی کے ان دونوں مرکزی رہنماؤں نے جو ہے ان پر ایک پریشر پڑا، اور یہ خبر بھی سننے کو ملی کہ بھارتی جنتا پارٹی سے ان کی رکنیت کو جو ہے ختم بھی کیا گیا۔ یہ ایک مسلمان ہم جتنے بھی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا ایک چراغ جل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایمان کا ہمارا تقاضا ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت اور عقیدت کا تقاضا ہے کہ اس قسم کے ایشوز پہ مسلمان ان کی رگ جو ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان کا ایک جذباتی یوں سمجھ لیجیے پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے، اگر ہم اس کا دفاع بحیثیت مسلمان نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی عظیم الشان جس عمارت کی چھت تلے ہم زندگی گزار رہے ہیں، گویا ہم اس کا دفاع نہیں کر پائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے مختلف ممالک کے اندر بھی مقدس شخصیات کے حوالے سے ایک قانون آلریڈی موجود ہے، تو یہی قانون ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی اپنی مختلف کلاسز کی شکل میں موجود ہے۔ 295C کا قانون ہے، جس کے تحت یہی ہے کہ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا مقدس شخصیات کے حوالے سے کوئی ایسی نازیبہ گفتگو کی، تو ہمارا ملک کا قانون فوری طور پر ایک ری ایکشن دیتا ہے، اور اس کی سزا جو ہمارے قانون اور آئین کے اندر موجود ہے وہ یہی ہے کہ وہ سزائے موت ہے۔ بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا یا گستاخ رسول جو ہے اس کی سزا کو جو آپ موت یا سزائے موت کہتے ہیں، تو اس کا ہمارے سامنے ہماری اسلامی تاریخ کے اندر ایک خوبصورت یوں سمجھ لیجئے ہمارے پاس کچھ ایسے دلائل اور حوالہ جات بھی موجود ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن لوگوں نے بھی حضور کی شان میں گستاخی، ذرہ برابر بھی گستاخی کا کوئی پہلو اس طریقے سے سامنے لایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ رسول کو ٹھکانے لگانے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ جس نے گستاخی کی اس کو جس نے قتل کیا تو اس مقتول کا خون جو ہے وہ حدر ہے۔ چنانچہ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، تو اس کا ایک مزاج تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اکثر نازیبا کلمات کہا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ کے صحابہ میں ایک حضرت محمد ابن مسلمہ تھے، تو انہوں نے اس کو ٹھکانے لگایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عتیق تھے، انہوں نے ابو رافع یہودی کو جو ہے وہ ٹھکانے لگایا۔ تو ہماری اسلامی تاریخ اس قسم کے حوالوں سے بھری پڑی ہے، جو اس وقت تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ان حوالوں کو یوں اس طریقے سے ریپیٹ کرتے رہیں، لیکن صرف میں ایک یہ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جو آدمی بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہمارا دین اور مذہب بھی، اور ہمارے ملک کا جو ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ فکر ہے، وہ بھی اپنی تعلیمات میں پوری کی پوری قوم کو یہی بات بتلاتے ہیں کہ ہم ملک کے اور اسٹیٹ کے آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی ہرگز بات نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، گستاخ رسول کی اگر سزا موت ہے تو یہ موت جو ہے اس کو امپوز کرنا، اس سزا کو، یہ اسٹیٹ اور ریاست کا کام ہے۔ ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ہونے والے حالات اور اس قسم کے لوگ جو رسول اللہ کی شان میں اس طرح کی نازیبہ کلمات کہتے ہیں، ہم ان کو منشن کریں، قانون کے حوالے کریں، جو ہماری قانونی چارہ جوئی ہے وہ ہم کریں۔ یہ تو ایک بحیثیت قوم اور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جن ریاستوں کے اندر اس قانون کے اندر جو سزائے موت کا جو کلاز ہے وہ موجود ہے، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ریاست اگر وہ فوری طور پر حالات اور واقعات اور شواہد اور گواہوں کو دیکھ کر اس آدمی کے حوالے سے ہونا یہی چاہیے کہ وہ فوری طور پر جو ہے اپنے قانون کے شکنجے کے اندر ان لوگوں کو لا کر جو آئین اور قانون کی جو سزا ہے وہ سزا جو ہے وہ ان کو دے۔ بھارت سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر ہم، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی عزت اور توقیر دیتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ کو اسی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان اور حضرت موسیٰ پر ایمان کو تو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ان انبیاء کی شان میں کوئی تلخیصی کلمات کہتا ہے تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہو گئی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری یہ دنیا اپنے نبی کی تعلیمات کو تو مانتی ہے اور اپنے نبی کی نام لیوا تو ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی ہم ڈنمارک کے اندر دیکھتے ہیں وہ کارٹونز بناتے ہیں، کبھی آپ فرانس کے اندر دیکھیں کہ فرانس کے اندر کے لوگ انہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، لیکن ہمارے بعض مسلم ممالک اور بعض رہنما ایسے اس وقت دنیا کے نقشے میں موجود ہیں کہ وہی فرانس کا صدر جب امارات کے اندر آتا ہے تو متحدہ عرب امارات $22 ارب کی سرمایہ کاری کا ان کے ساتھ اعلان کرتا ہے۔ یعنی ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ تو وہاں بھی گستاخی ہوئی، ڈنمارک کے اندر بھی ہوئی، اور یورپ کے اندر مختلف مواقع پہ ہم یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اس قسم کے تنقیصی کلمات جو ہے وہ کہے جاتے رہے۔ ہندوستان کے اندر بھی یہی ہوا، لیکن ہم وہ ری ایکشن آج تک نہیں دیکھ پائے کہ جو ری ایکشن ایک عالمی دنیا کو دینا چاہیے تھا کہ دیکھیں شخصیات مقدسہ یہ ہر مذہب کے اندر ہیں، اور کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیت کے حوالے سے اگر کوئی بھی نازیبہ کلمات کہتا ہے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ بھئی کسی بھی نبی یا کسی مقدس شخصیت کے حوالے سے کوئی ایسے نازیبہ گفتگو اور کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ تو ہم یہی مطالبہ دنیا سے کرتے ہیں، اور اپنی حکومت سے بھی ہم یہی کہتے ہیں آپ بھی اپنے دنیا کے سامنے اپنا یہ مقدمہ پیش کریں۔ جیسے آپ کی نظریاتی، ہمارے پاکستان کی نظریاتی سرحدات پر اگر حملہ ہوتا ہے تو دنیا اپنا مقدمہ اقوام متحدہ کے سامنے لاتی ہے، دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے، دیکھیے کہ جی انڈیا نے جو ہے جی وہ ہمارے جو ہے بارڈر کو اس کو جو کراس کر لیا۔ ہم یہ مقدمہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اس لیے کہ ہماری نظریاتی جغرافیائی سرحد پہ حملہ ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے نظریے کی سرحد پہ حملہ ہوتا ہے اور ہمارے نبی کی شان کے اندر کوئی اس قسم کے کلمات کہے جاتے ہیں، یا ہمارے دین اور مذہب سے متعلق اس قسم کی کوئی نازیبہ گفتگو ہو، تو پھر ہمارے ارباب اقتدار کو چاہیے کہ وہ ایسا کریں کہ وہ دنیا کے سامنے اپنے نظریے کی سرحد پر ہونے والے حملے کا مقدمہ بھی دنیا کے سامنے رکھ کر ان سے ذرا عدل اور انصاف کا مطالبہ کریں کہ کیا ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کی شان میں اس طرح کے الفاظ و تنقیصی کلمات کہے جاتے ہیں تو ہم آپ سے جو ہے اس عدل اور اس انصاف کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ صرف کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس قسم کے متعدد واقعات ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی کے ساتھ اور پھر بالخصوص امت کا اپنے نبی کے ساتھ جو عقیدت کا تعلق ہوتا ہے وہ جذباتی حد تک ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں نے وہ ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ بہت سارے ہمارے اسلامی ممالک نے فوری ری ایکشن دیا،
چونکہ بھارت ایک بہت بڑی عالمی منڈی ہے، تو دنیا کے جتنے ممالک ہیں اس کے بہت زیادہ معیشت کے روابط بھارت کے ساتھ وابستہ ہیں، تو فوری طور پر نہ ری ایکشن کرنے کی ایک وجہ ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں ہماری تجارت کی ایک بہت بڑی منڈی جو بھارت ہے، جہاں کی 1.25 ارب آبادی جو ہے، اس کی ضرورت کے لیے ہم اپنی بہت ساری چیزیں یہاں سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو شاید وہ اس لیے دنیا اور معیشت کو ترجیح دیتے ہوئے بھارت کے خلاف اس قسم کا موقف ہماری عالمی دنیا اپنا نہیں سکی۔ لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ امت مسلمہ نے اپنی روایتی بیداری کا ثبوت دیا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی تمام سیاسی جماعتیں اس نقطے پہ متحد تھیں، ہمارے تمام جتنے بھی سیاسی سٹیک ہولڈرز تھے وہ اس نقطے پہ متحد تھے کہ ختم نبوت کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے ان کے اندر کوئی ایسی دو رائے جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ تو بہت ساری ہماری تحریکات ہیں، تنظیمات ہیں ایسی کہ جو اس حوالے سے جو ہے اس مشن کو لے کر جو ہے وہ آگے چل رہی ہیں۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میزبان جناب راشد محمود عباسی صاحب کا، ہمارے بھائی چودھری رفعت صاحب کا، رفیع صاحب کا، کہ ان حضرات کی موجودگی میں ان حضرات نے ہمیں وقت دیا اور ہم نے اپنا ایک دینی موقف جو ہے اپنے ناظرین اور سامعین اور پوری قوم کے سامنے رکھا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ نظریاتی بیداری پیدا ہو جائے جس کا تقاضا ہم سے ہمارا دین کر رہا ہے۔